اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک تقریباً 5 سال آپ حضرات کو سیرت کی متعدد کتابیں پڑھائیں اور آپ حضرات نے پڑھیں، سمجھیں اور اس کے امتحانات بھی دیے ماشاءاللہ۔ اب سیرت کو ہم نے پڑھ تو لیا، حضور کے بچپن کے احوال، حضور سے پہلے کے احوال، حضور کی جوانی کے احوال، حضور کے ہجرت کے احوال، مکی زندگی، مدنی زندگی، یہ سب آپ نے تفصیل سے، کسی قدر تفصیل سے پڑھی اور اب بھی وہ پڑھائی جا رہی ہیں۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ اب حضور کے حالات زندگی، آپ کی سیرت کو ہم نے پڑھا اور قریب سے دیکھا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم اس پر عمل کریں۔ اس پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ سنت۔ تو اسی واسطے ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے، شروع کیا ہے کہ ہم اب سنت کورس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائیں گے۔ آپ حضرات خود بھی اس پر عمل کریں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا باقاعدہ انشاءاللہ امتحان ہوگا، اور اس کو پریکٹیکلی ہمیں کرنا ہے۔ ان سنتوں کو اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ بہت باتیں ہو گئیں کل ملا کر، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اچھا، ان سنتوں کو شروع کرنے سے پہلے، جو کہ نماز سے شروع ہوں گی، ان کو شروع کرنے سے پہلے ہم وہ ٹرمنالوجی، وہ اصطلاحات جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہیں، وہ ہم بتائیں گے۔ اس سے پہلے بھی حالانکہ بتائی جا چکی، اس بار وہ ریکارڈڈ بتائی جائیں گی تاکہ آپ ابھی بھی سن لیں، اور گھر جا کر اگر ویڈیو میں دیکھ کر آپ کو یاد کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ اصطلاحات ہیں جو امتحان میں کوئی بھی اصطلاح آ سکتی ہے، یہ ساری کی ساری اصطلاحات، جیسے فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، سنت کی قسمیں کتنی ہیں، مباح کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے پہلی چیز، ان کو کہتے ہیں احکام شرعیہ کے اقسام، شریعت کے احکام کی قسمیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اور اصطلاح ہے فرض۔ عام طور پر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ فرض ہوتی ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں گفتگو میں، یہ کام تم پر فرض ہے، یعنی بالکل مسٹ ہے، ضروری ہے۔ تو فرض کہتے کیسے ہیں؟ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ کس سے ثابت ہو؟ دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں شک اور شبہ نہ ہو۔ فرض کے ثبوت میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، جیسے قرآن و حدیث سے جو چیز ہمیں ملی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، وہی فرض ہے۔ قرآن شریف سے ثابت ہو، بلا عذر اس کا تارک یعنی چھوڑنے والا، فرض کا چھوڑنے والا بغیر عذر کے فاسق اور عذاب کا مستحق ہے، اور فرضیت کا منکر کافر ہے۔ ایک تو ہے چھوڑنے والا، وہ ہوا فاسق، نماز پڑھنی تھی نہیں پڑھی، احساس ہے تو گناہ کیا، فسق کیا۔ اور اگر سرے سے ہی کوئی کہہ دے کہ نماز کوئی فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، روزہ کوئی فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب کیا ہے؟ اس پر عمل ضروری ہے، عمل پر ثواب اور ترک پر یعنی چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ فرض کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ہاں، فرض عین وہ ہے جس کی ادائیگی سب کے ذمہ ضروری ہو، جیسے نماز پنجگانہ، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، جس کی ادائیگی سب کے لیے ضروری ہے۔ نماز سب کے لیے ضروری ہے، روزہ سب کے لیے ضروری ہے، حج صاحب استطاعت پر ضروری ہے، زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت پر ضروری ہے، فرض ہے نکالنا۔ تو یہ تو ہو گیا فرض عین۔ فرض کی ایک قسم فرض عین، اور دوسری قسم ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ وہ ہے جس کی ادائیگی سب کے ذمے نہیں ہو، 1-2 کے ادا کرنے سے سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں،
سب کے اوپر سے وہ چیز فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے. جیسے اب مثال کے ذریعے سمجھیں، جیسے نماز جنازہ. ہاں، دین کی تفصیلی علم کا حاصل کرنا. مثال کے طور پر آپ کی بستی میں کوئی عالم نہیں ہے، تفصیلی علم کوئی نہیں جانتا ہے، تو ساری بستی والے گنہگار ہیں. فرض کفایہ ہے، ساری بستی والے گنہگار ہوں گے. تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ تم اپنی بستی میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے عالم بناؤ، علم دین کا تفصیلی علم سکھاؤ تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھا سکو. دیکھیے کتنی اہم چیز ہے یہ بھی. اگر ایک بھی نہیں ہے آپ شکر مانیے، اللہ الحمدللہ آپ کے یہاں کئی ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے نماز جنازہ رکھا ہوا، کوئی آیا ہی نہیں، کوئی کندھے پہ اٹھا کر لے ہی نہیں جا رہا، ساری بستی والے گنہگار. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فرض کفایہ. تو یہ فرض ہو گیا. اب فرض کے بعد جس کا درجہ ہے وہ ہے واجب. کیا ہے؟ ہاں، واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا تارک یعنی چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہے، اس کا منکر یعنی واجب کا منکر انکار کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں ہوتا. فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے، واجب کا منکر. ہاں، جیسے وطر ہے، بعض حضرات اگر کوئی وطر کا انکار کر دیں فاسق تو ہوں گے، بہت بڑے گنہگار ہوں گے، لٹھ بجیں گے، لیکن بہرحال کافر نہیں ہوں گے، ہے نا. اس پر عمل کرنا ضروری ہے. عمل پر ثواب اور ترک پر گناہ ہوتا ہے. جیسے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کا حکم، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کا حکم. آپ نماز پڑھ لیں، یہ بھی واجب کی صورت ہے، واجب کی قسم ہے، بلکہ واجب ہے پڑھنا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اور بھی بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی بات میں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، کیونکہ ابھی باقاعدہ سیرت کا درس شروع نہیں ہوا، یہ تو اصطلاحات ٹرمنالوجی آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اب واجب کے بعد جس کا درجہ آتا ہے وہ ہے سنت. سنت کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین نے کیا ہو. صرف نبی نے کیا ہو وہی نہیں، صحابہ نے بھی کیا ہو اور حضور نے اس پہ رضامندی دی ہو، یا حضور خاموش رہے ہوں تو وہ بھی سنت بن گئی، یا حضور کی منشا کے مطابق وہ کام ہو تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ سنت. اور اس کی تاکید بھی کی ہو تو وہ سنت ہے. اب سنت کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں بھائی؟ ایک ہے سنت مؤکدہ اور دوسری سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو، یا کرنے کی تاکید کی ہو، اور بغیر عذر کے بلا وجہ کبھی چھوڑا نہیں ہو. اس کا حکم بھی عملاً واجب کی طرح ہے، یعنی واجب کے آس پاس ہے، یوں کہہ لیجیے واجب کی طرح ہے. یعنی بغیر عذر اس کا چھوڑنے والا گنہگار، اور ترک کا عادی یعنی چھوڑنے کا عادی جو بن جائے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہے. بغیر عذر کسی نے ایک آدھ دفعہ چھوڑا تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن کسی نے عادت بنا لی کہ ہمیں ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں نہیں پڑھنی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں نہیں پڑھنی، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں نہیں پڑھنی، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں نہیں پڑھنی، عادت بنا لی. اور جمعے میں تو اکثروں نے عادت بنا لی ہے نہیں پڑھنی، تو پھر ایسی صورت میں وہ فاسق اور سخت گنہگار ہوگا، یعنی سخت گنہگار. اور شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے گا. کتنی زبردست بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جو سنت موقدہ چھوڑنے کا عادی ہو اس کی گواہی قبول نہیں. سمجھ میں گواہی قبول نہیں. اچھا، پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. کس کی؟ سنت موقدہ کی. یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھی تھی نہ سنی تھی، اب پڑھ رہے ہیں. سنت عین اور سنت کفایہ، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ سنت موقدہ کی. سنت عین اور سنت
کفایہ. سنت عین وہ ہے جس کی ادائیگی ہر مکلف پر سنت ہے، جیسا کہ نماز تراویح وغیرہ. یہ سنت عین ہے. سنت موقدہ ہی سمجھیں، سنت موقدہ کی تو قسم ہے ہی سنت عین. اسی طریقے سے ایک سنت ہے سنت کفایہ، وہ ہے جس کی ادائیگی سب پر ضروری نہیں، یعنی بعض کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی، اور کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، جیسا کہ محلے کی مسجد میں جماعت تراویح. جماعت تراویح، نماز تراویح تو پڑھ لی ہم نے، لیکن کسی نے محلے کی مسجد میں جماعت نہیں کی تراویح کی، تو اب سب گنہگار ہوں گے. یہ سنت کفایہ ہے. بعض لوگوں نے ادا کر لی تو اب آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ گھر پر تراویح آ کر ادا کر سکتے ہیں. اور اسی سوچ میں آپ آتے بھی ہیں کہ بھائی تراویح کی نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ہم گھر پر پڑھ لیں گے، ذرا سا کام ہے. 15 دن کا مکمل کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے عام طور پر، ہے بھائی. تو یہ سنت کفایہ ہے. با جماعت تراویح کا کرنا محلے کی مسجد میں کیا ہے؟ سنت کفایہ. اور یہ سنت موقدہ کی قسم ہے، اس کو یاد رکھیے. اب آئی بات سنت غیر موقدہ. یہ تو سنت موقدہ، سنت کی دو قسمیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ کی دو قسمیں، سنت عین، سنت کفایہ. ٹھیک ہے، اس سے آگے آئیں سنت غیر موقدہ. کسے کہتے ہیں؟ سنت موقدہ وہ غیر موقدہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اکثر مرتبہ کیا ہو، مگر کبھی کبھار بغیر وجہ کے بلا عذر چھوڑ بھی دیا ہو. مطلب کوئی وجہ نہیں ہے، ایسے ہی چھوڑ دیا. اس کے کرنے میں بڑا ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں، چھوڑنے میں گناہ نہیں. اس کو سنت زائدہ اور سنت عادیہ بھی کہتے ہیں. سنت غیر موقدہ کے دو نام اور ہیں. تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، ویڈیو سنیے گا تو انشاءاللہ دوبارہ ریوائز ہو جائے گا. یہ بہت اہم ہے، یہ ضرور آئے گا. کسی کو فوٹو کاپی کرانی ہو فوٹو کاپی کرا کے رکھ لے، اجازت ہے. سنت غیر موقدہ کے دو نام اور ہیں، سنت عادیہ اور سنت زائدہ. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. دیکھو سنت غیر موقدہ کی قسم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی کو نفل بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں. مستحب کیا ہے؟ مستحب وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو اور اس کو سلف صالحین نے پسند کیا ہو. سلف صالحین کون؟ بزرگ نیک تابعین، تبع تابعین، صحابہ کے بعد والے لوگ، وہ سلف صالحین. اس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں گناہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں. اس کو نفل، مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں. اچھا، سنت غیر موقدہ کو جو احناف ہیں، حنفی حضرات ہیں، وہ سنت غیر موقدہ ہی کہتے ہیں، لیکن دیگر مسالک میں سنت غیر موقدہ کو بھی نفل کہہ دیا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن آپ سنت غیر موقدہ کو موقدہ ہی رکھیے، یہی بہتر ہے. مستحب کو نفل، مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں. اس کے نام ہے، یہ اصطلاحات ہیں، یہ ٹرمنالوجی ہیں. یہ آپ جب دینی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے اردو کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گی، آپ سمجھ جائیں گے یہ کیا کس چیز کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ ہو گیا بھائی. ایک چیز ہے نہ کرنے میں، یہ تو کرنے والی چیزیں ہو گئیں. حرام، یہ 11ویں نمبر کی چیز. 10 نقطے بتائے جا چکے ہیں، یہ 11واں ہے. حرام. حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام وہ ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو. فرض وہ تھا جس کو کرنا دلیل قطعی سے ثابت تھا، اور حرام وہ ہے جس سے رکنا دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن اور حدیث سے واضح طور پر. اس کا منکر کافر ہے. اس کا منکر کیا ہے؟ کافر. اور بغیر وجہ اس کا مرتکب فاسق ہے. بلا وجہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو اپنا رہا ہے، تو وہ فاسق ہے اور مستحق عذاب ہے. جیسے زنا، چوری، سود وغیرہ. اب زنا، چوری،
اب کوئی کہے کہ زنا کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے اور اس کو صحیح سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا. کسی نے کیا زنا, غلطی کی, اس کو احساس ہے تو اس کو گناہ ملے گا, اور جو کرتا ہے سمجھتا ہے گناہ ہے, منع ہے, حرام ہے, تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. چوری, زنا, ٹھیک ہے, سود وغیرہ, سود لیتے ہیں عام طور پر, سود کا رواج زیادہ ہے انٹرسٹ کا, تو وہ بہت لیتے ہیں لوگ. بینکوں سے انٹرسٹ جو ملتا ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں اس طریقے سے. اگر اس کو صحیح سمجھ کر کوئی کر رہا ہے کہ نہیں جائز ہے, بھائی صاحب کافر ہو جائے گا. کتنی اہم بات ہے, کافر. اور کتنے مسلمان اس میں ملوث ہیں. اگر کھا رہا ہے سود, بس سمجھ رہا ہے نہیں یار ہے تو غلط, ہے تو غلط, تو ایسی صورت میں فاسق ہوگا, کافر نہیں ہوگا. دیکھو کتنی اہم چیزیں ہیں یہ. اب 12ویں نمبر پر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی. کیا کہتے ہیں؟ مکروہ تحریمی. جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو. جس کا واجب وہ تھا جس کا کرنا دلیل ظنی سے ثابت ہو. مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت, جس سے رکنا دلیل ظنی سے ثابت ہو. تو جو یہ حرام جو ہوا یہ فرض کے درجے کا آ گیا, اور یہ جو مکروہ تحریمی ہوا یہ واجب کے درجے کا آ گیا اس نگیٹو سائڈ سے. بغیر عذر اس کا مرتکب کہتے ہیں یعنی کرنے والا گنہگار ہے اور عذاب کا مستحق ہے, اور اس کا منکر فاسق ہے, جیسے واجب کا منکر فاسق تھا. مکروہ تحریمی سے بچنا واجب ہے, جیسے استنجا کے وقت قبلے کی طرف چہرہ یا پشت رکھنا, دونوں منع ہے. یہ مکروہ تحریمی ہے. استنجے کے وقت نہ استقبال ہو نہ استدبار ہو. استقبال کا مطلب چہرہ آپ کا قبلے کی طرف نہ ہو, استدبار مطلب پیٹھ بھی آپ کی قبلے کی طرف نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. اور بھی اس کی مثالیں ہیں, بہرحال آپ ان کی کوشش کیجئے, تعریفوں کو یاد کریے. اب اس سے چھوٹا درجہ آ گیا مکروہ تنزیہی. کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کے چھوڑنے میں ثواب اور کرنے میں عذاب نہیں, مگر ایک قسم کی قباحت ہے, یعنی برائی ہے تھوڑی سی. کیا ہے؟ قباحت ہے. اور اس کا مرتکب یعنی کرنے والا ملامت اور عتاب کا مستحق ہے, یعنی برائی کا مطلب کیا کر لیا تو نے, نہیں کرنا چاہیے تھا. مکروہ تنزیہی ہے, صحیح بچو. ہاں, جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا ہے نا, یہ مکروہ تنزیہی ہے, حرام اور مکروہ تحریمی نہیں ہے. کھڑے ہو کر پانی پینا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی. گناہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا گناہ, لیکن قباحت ہے, قباحت ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. اب آخری چیز ہے اس ٹرمنالوجی میں اور اس شرعی اصطلاح میں, مباح. کیا ہے؟ مباح. مباح وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب نہیں اور چھوڑنے میں گناہ اور عذاب بھی نہیں. مباح سے مراد وہ کام ہیں جن کے کرنے اور نہ کرنے کا بندے کو اختیار دیا گیا ہے, جیسے کھانا پینا. البتہ نیت کے اعتبار سے ثواب اور عذاب مرتب ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے کھانا اس لیے کھایا, اس سے جو طاقت ملے گی نا وہ پڑوسی کو ماریں گے. تو تھا تو کھانا مباح, لیکن نیت سے اب گناہ ہو گیا. کھانا اس لیے کھایا طاقت ملے گی, عبادت کروں گا, سجدے کروں گا, قرآن پڑھوں گا, غریبوں کی مدد کروں گا. تھا تو مباح, اب ہو گیا ثواب. ٹھیک ہے, جیسے کھانا اس لیے کھائیں کہ طاقت ہوگی تو عبادت کریں گے تو اس پر ثواب ہوگا, اور اس طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرنے کی نیت ہو تو گناہ ہوگا. تو اسے کہتے ہیں مباح. یہ پنکھا چل رہا ہے, مباح ہے. قالین پہ بیٹھے ہیں آپ, مباح ہے. یہ مباح ہے, نہ اس کے کرنے میں ثواب ہے نہ اس کے چھوڑنے میں کوئی گناہ ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن نیت سے معاملہ بدل جائے گا. پنکھا ہم نے اس لیے لگایا کہ آپ جیسے اللہ والے لوگ آئیں گے, آپ کو ہوا ملے گی, آپ دین کا علم حاصل کرنے آتے ہیں,
آپ کو راحت ملے گی. بس یہ نیت میری ہو گئی, اب پنکھا چلنا بھی ثواب. سبحان اللہ, پنکھا چلنا بھی ثواب ہو گیا. اب باقاعدہ باب اول سے شروع ہوگا کل سے, بلکہ منڈے سے. نماز کی سنتیں کل